ابھی کوئی محمد الطاف نام کا لڑکا اسی سیمانچل کا ہے، میں اس کو میسج کیا ہے فیس بک پر، وہ میسج کا جواب بھی نہیں دے رہا ہے. اگر یہاں بیٹھا ہو یا میری آواز وہاں اس تک پہنچے تو میں اس سے کہوں گا، وہ فیس بک پر میری بچی کی تصویر بار بار وہ ڈال رہا ہے. میں پرسنلی میں اپنے بچوں کی تصویر بہت میں حرام نہیں سمجھتا ہوں، لیکن میں پرہیز کرتا ہوں. کیوں پرہیز کرتا ہوں؟ میں نے غور کیا ہے کہ جب بچوں کی تصویر آپ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں بچے بیمار پڑ جاتے ہیں، نظر لگتی ہے بچوں کی. دنیا میں ہر آدمی آپ کا شبھ چنتک نہیں ہے، آپ کا خیر خواہ نہیں ہے. بہت سارے دشمن بھی ہیں، بہت سارے حاسد بھی ہیں، آپ سے حسد کرنے والے، آپ سے دشمنی کرنے والے. اس لیے چھوٹے بچوں کی، معصوم بچوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ مت ڈالا کرو میرے ساتھی. اور یہ محمد الطاف نام کا کوئی لڑکا ہے، سیمانچل کا رہنے والا ہے، اس نے فیس بک پر کوئی پیج بنایا ہے اور چن چن کر کے میری بچیوں کا فوٹو وہ ڈال رہا ہے. غلط کام کر رہا ہے. میری بچیوں کا فوٹو میرا پرسنل فوٹو مانا جائے گا، اور آپ اپنے چینل پہ، اپنے پیج پہ اس کو ڈال رہے ہیں بغیر میری اجازت کے. یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، اور یہ ہندوستانی قانون کے حساب سے بھی یہ غلط ہے. تو نظر لگتی ہے میرے ساتھ. آپ کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، آپ بہت اچھا پیسہ کما رہے ہیں. بہت سارے ایسے حاسدین ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں، ان کو بہت نظر آتا ہے یہ اتنا پیسہ کما رہا ہے. اس لیے حسد کرنے والوں کے حسد سے بھی اللہ کی پناہ مانگا کرو. سورہ فلق اور سورہ ناس کثرت سے پڑھا کرو. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے، جو لوگوں کے سینے میں شر ڈالتا ہے، جو لوگوں کے سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے. اور یہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے. سورہ ناس یہ پڑھا کرو میرے بھائی، سورہ فلق پڑھا کرو. قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اللہ نے پیدا کی ہے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں رات کی برائی سے جب رات چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور جادو کرنے والیوں کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، جو گرے لگا لگا کر کے منتر پڑھ پڑھ کے پھونک مارتی ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے. یہ دو سورتیں ہیں قرآن کی، سورہ فلق اور سورہ ناس. اس کو کثرت سے پڑھا کرو میرے ساتھ. اگر آپ کا بچہ، آپ کا چھیلا آپ کی میں بہت خوبصورت ہے، اگر آپ کے بچے بچی بہت خوبصورت ہیں، بچے کو جب دیکھو تو ماشاء اللہ بولو، اور بچے کو گود میں لے کے دعا پڑھ کے دم کیا کرو. وَإِذُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ. اے میرے بچے، اے میری بچی، میں تجھ کو اللہ کی پناہ میں دے رہا ہوں ہر شیطان سے، ہر بری نظر سے. نظر لگتی ہے میرے ساتھ. اللہ کے نبی نے فرمایا نظر لگتی ہے. العین حق، نظر سچی ہے، نظر لگتی ہے. اور یہ نظر اتنی خطرناک ہے، اللہ کے نبی نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا نظر لگتی ہے انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. انسان کو نظر لگتی ہے، انسان پر اتنا برا اثر پڑتا ہے، انسان مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے. اور اونٹ کو نظر لگتی ہے، اونٹ ذبح ہو کر کے ہانڈی میں پہنچ جاتا ہے. لہذا نظر بد سے اگر بچنا ہے تو صبح شام کے اذکار پڑھا کرو. جو اللہ کے پیارے نبی صبح شام اللہ کے کا ذکر کرتے تھے، اذکار پڑھتے تھے، ان دعاؤں کو پڑھا کرو، ان اذکار کو پڑھا کرو. اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھا کرو میرے پیارے ساتھیوں. یہ تمام چیزیں آپ کو جادو سے بچائیں گی، نظر بد سے بچائیں گی. اور روزی روٹی میں اگر برکت حاصل کرنا ہے، ایک اور بہت اہم چیز آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو بھی نوٹ کر لو. کوئی نیا بزنس شروع کرنے جا رہے ہو، کوئی نئی جاب کرنے جا رہے ہو، اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں یہ بزنس میرے لیے بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ جاب میرے لیے اچھی ہوگی کہ نہیں، کنفیوژن ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اسلام نے کہا 2 رکعت نماز پڑھو.
استخارہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ لو اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرو، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی۔ یہ دعائے استخارہ ہے، اس کو یاد کر لو۔ اے اللہ، میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے بھلائی کا سوال کرتا ہوں، تیری قدرت کے ذریعے تیری قدرت کا سوال کرتا ہوں، تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا ہوں، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں، تو علام الغیوب ہے۔ اے اللہ، اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اگر میرے دین کے لیے اچھی ہے، میری دنیا کی زندگی کے لیے اچھی ہے، میرے معاملے کے انجام کے لیے اچھی ہے، فقدرہ لی ویسرہ لی، اے اللہ اس چیز کو میرے مقدر میں لکھ دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، اور پھر مجھے اس کے اندر برکت دے دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اور اے اللہ میں جو دکان کھولنے جا رہا ہوں، میں جو کاروبار کرنے جا رہا ہوں، میں جو جاب کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ میرے حق میں بری ہے، فی دینی میرے دین کے لیے بری ہے، ومعاشی میری دنیا کی زندگی کے لیے بری ہے، وعاقبۃ امری میرے انجام کے لیے بری ہے، فصرف عنی وصرفنی عنہ، تو اے اللہ تو مجھ کو اس سے پھیر دے، اس کو مجھ سے پھیر دے، وقدر لی الخیر حیث کان، اور میرے لیے اے اللہ میرے مقدر میں بھلائی لکھ دے، جہاں بھی بھلائی ہو میرے مقدر میں لکھ دے۔ یہ استخارہ کی دعا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے استخارہ کی یہ دعا پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اگر آپ کا دل اطمینان اگر مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں آپ کو یہ جاب کرنی چاہیے تو جاب شروع کر دو، اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ ہاں یہ کاروبار کرنا چاہیے تو آپ کاروبار شروع کر دو۔ لیکن اگر یہ دعا پڑھنے کے بعد بھی اور یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، اور یہ دنیا کے کسی بھی چیز میں استخارہ کر سکتے ہیں آپ، اگر آپ کا رشتہ کہیں لگا ہے، لڑکی بہت اچھی ہے لیکن آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، وہاں پر بھی آپ استخارہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کسی لڑکی کا رشتہ لگا ہے، لڑکا ٹھیک ٹھاک ہے، ماں باپ کو پسند ہے، لیکن لڑکی کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے کہ مجھے اس لڑکے سے رشتہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، وہاں پر بھی استخارہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور جب تک دل کو اطمینان نہ ہو جائے، بار بار استخارہ کرتے رہو، جب دل ایک چیز پر جم جائے اور دل ایک چیز پر اطمینان ہو جائے دل کو، اس کے بعد وہ کام کر دو۔ جب آپ استخارہ کر کے وہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر روزی روٹی میں برکت حاصل کرنا ہے تو آپ کو استخارہ بھی کرنا چاہیے۔ اب ایک چیز اور بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ آپ اگر روزی روٹی میں برکت چاہتے ہیں تو ایک کام آپ اور کیجئے، مشورہ کیجئے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ سب سے عقل مند ہیں، پھر بھی آپ دوسروں سے مشورہ کیجئے۔ مشورے میں خیر ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں، اپنے صحابہ کی رائے لیا کریں، صحابہ سے مشورہ کر کے کوئی کام کیا کریں۔ آج ہمارے مدرسے کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ آج ہمارے اداروں میں کیوں ٹوٹ پوٹ چل رہی ہے؟ کیونکہ ہر جگہ تانا شاہی ہے، ہر جگہ ڈکٹیٹرشپ ہے۔ ارے ڈکٹیٹرشپ سے ملک بھی تباہ ہو جاتا ہے، دیش بھی برباد ہو جاتا ہے۔ جب مشورہ کرنے والے اچھے لوگوں سے، آپ مدرسے کی کمیٹی چلا رہے، آپ کوئی فیصلہ کریں، مدرسے کی کمیٹی کو بٹھا کر کے مشورہ کر کے کریں۔ مسلمانوں کا کام مشورے سے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بزنس ہو رہا ہے، 4 بھائی 5 بھائی مل کے کام کر رہے ہیں اور بزنس میں لاس ہو رہا ہے، بٹھاؤ سارے بھائیوں کو، بھائی ہم کو اس بزنس میں لاس ہو رہا ہے، چلو کچھ اور سوچتے ہیں۔ 4 بھائیوں کے ساتھ آپ بیٹھ کر کے مشورہ کریں گے، 4 طریقے کا دماغ اس میں لگے گا، اور جب 4 طریقے کا دماغ لگے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اور جب آپ مشورہ کریں گے اور
اس کے بعد اگر آپ کا ڈیسیزن غلط بھی ہو جائے گا تو چونکہ سب کے مشورے سے وہ کام ہوا تھا، اس لیے آپ پر اکیلے الزام نہیں آئے گا، اور جب آپ بغیر مشورے کے کوئی کام کریں گے سارا الزام آپ کے سر پہ آئے گا، اسی نے اپنے من سے یہ کام کیا تھا اسی لیے کام بگڑ گیا۔ تو مشورے میں میرے پیارے ساتھیوں خیر ہے، آپ مشورہ کیجئے اور مشورہ کر کے آپ کوئی کام آگے بڑھائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ اور ایک چیز اور رہ گئی تھی، اگر اللہ نے طاقت دی تو حج کر لو میرے بھائی، عمرہ کر لو۔ اگر پیسے والے ہو حج اور عمرہ کر لو، حج اور عمرہ کرنے سے بھی روزی میں برکت آتی۔ اللہ کے نبی فرماتے تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج کرو بار بار عمرہ کرو، فَإِنَّهُ يَنْفِي الْفَقْرَ كَمَا يَنْفِي الْقِيرُ خُبُثَ الْحَدِيدِ۔ بار بار حج اور عمرہ کرو گے تو تمہاری دولت میں برکت آئے گی اور تمہاری غریبی ختم ہو جائے گی۔ جیسے لوہار کی بھٹی میں جب لوہا ڈالا جاتا ہے تو لوہے کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے، ویسے ہی تمہارے گناہ بھی دور ہو جائیں گے، تمہارے گھر سے غریبی بھی دور ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ کے پاس پیسہ ہے، انتظار مت کرو ہم 50 سال کے ہو جائیں گے تب حج کرنے جائیں گے۔ اللہ کی قسم لوگ روتے ہیں مکے میں جانے کے بعد، کوئی بیچارہ ویل چیئر پہ عمرہ کر رہا ہے، کوئی بیچارہ دوسروں کے سہارے سے طواف کر رہا ہے، لوگ روتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کاش انہوں نے جوانی میں حج کر لیا ہوتا، کاش انہوں نے جوانی میں عمرہ کر لیا ہوتا۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے میرے پیارے ساتھیوں تو آپ ضرور اپنی صحت کی حالت میں اور جوانی کی حالت میں آپ حج اور عمرہ کر لیجیے میرے ساتھ۔ اسی طریقے سے سیمانچل میں یہ جلسے ہوتے ہیں اور ان جلسوں میں چندہ ہوتا ہے اور آپ لا کر کے چندہ دیتے ہیں۔ یہ جو چندہ آپ دیتے ہیں، دان دیتے ہیں مدرسوں میں، مسجدوں میں، قبرستان میں، یہ جو دان دیتے ہیں آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ نے 1000 روپیہ دے دیا تو 1000 روپیہ کا آپ کا نقصان ہو گیا، نہیں نہیں نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں روزانہ اللہ کے 2 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے، جو دان دے رہا ہے، جو صدقہ خیرات کر رہا ہے تو اس کو بہترین بدلہ دے۔ اور دوسرا دعا کرتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو کنجوسی کر رہا ہے، جو بخیلی کر رہا ہے، جو اپنے مال کو خرچ نہیں کر رہا ہے تو اس کے مال کو برباد کر دے۔ آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، جو لوگ اپنے پیسے سے خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کا پیسہ کبھی یہاں ڈوب گیا کبھی وہاں ڈوب گیا، ان کا پیسہ زیادہ ڈوب جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے مال کو بربادی سے بچانا ہے، مال میں برکت پیدا کرنا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ تو یہ چند باتیں روزی روٹی میں برکت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک دعا اور آپ کو سکھا دیتا ہوں، بڑی پیاری دعا ہے، اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے پاک دامنی مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ میں تقوی مانگتا ہوں اور پاک دامنی مانگتا ہوں اور غنا مانگتا ہوں، مالداری مانگتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں اللہ سے دعا کیا کرو اللہ مالدار بنائے، اللہ مالدار بنائے، اللہ غنی بنائے، اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے، اللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائے، اللہ دینے کے لائق بنائے، لینے والا نہ بنائے۔ یہ دعا اللہ کے پیارے نبی کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی ایک اور دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلت، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں غریبی سے اور ذلت سے اور قلت سے، واعوذ بک من ان اظلم او اظلم، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں ظلم کروں اور میرے اوپر ظلم کیا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین آپ کے مال میں برکت دے، اور خاص طور سے جو رات کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، رات کا آخری جو پہر ہوتا ہے، یہ بڑی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم خاص طور سے آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کیجئے، ہاتھ پھیلا کے دعا کیجئے۔ اگر آپ کاروبار سے پریشان ہیں، بزنس سے پریشان ہیں، نوکری نہیں لگ رہی ہے، جاب نہیں لگ رہی ہے،
دنیا کی ساری کوششیں کیجئے لیکن ساتھ میں اللہ سے ضرور دعائیں کیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہی رازق ہے، وہی روزی دینے والا ہے، اسی کے پاس سارے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ جب آپ اس سے لو لگائیں گے وہ ضرور انشاءاللہ دست غیب سے آپ کو روزی عطا فرمائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے۔ رب العالمین روزی روٹی میں برکت کے جو یہ اسباب میں نے بتائے ہیں، جو یہ طریقے میں نے بتائے ہیں، اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جس ادارے کی طرف سے آج کا یہ پروگرام ہوا ہے، اس علاقے کا یہ بڑا اہم ادارہ ہے، نظامیہ ادارہ ہے، اللہ اس ادارے کو اور ترقی عطا فرمائے، اور جو اس ادارے کے ذمہ دار ہیں اللہ اس کمیٹی کو اور مزید ہمتی بنائے اور مزید ان کو جو ہے متحرک بنائے۔ رب العالمین ہمارے تمام علماء کی حفاظت فرمائے، ہمارے اسلام کا کام کرنے والے تمام داعیوں